الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا صدق اللہ العظیم۔ ذکر کر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن کے آئینے میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا مخلص، اللہ نے اسے پسند کیا، اللہ نے اسے اپنا خالص بنایا، اللہ نے اسے چنا۔ عربی میں یہ معنی اختارہ اللہ و اخلصہ واصطفاہ، یہی مفہوم بنتا ہے۔ دوسرا معاملہ دو لفظ ہے، مخلص اور مخلص۔ مخلص وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کا مزاج طبیعت نہیں بنی۔ جس طرح ہم لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن ابھی اس طرح نہیں جس طرح صحیح آدمی کا سانس چلتا ہے کہ کوئی یار بڑی سردی ہے، بڑی گرمی ہے۔ لیکن مخلص وہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل ایسے ہو جاتا ہے، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی، نہ خوشی کی، نہ غمی کی، نہ کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے۔ انہ کان مخلصا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام مخلص تھے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بشانہم، جتنی ان کی شان ہے انبیاء سے نہیں مل سکتے، لیکن اپنی شان کے مطابق جو ہے مخلص تھے۔ ہاکذا جتنے اولیاء گزرے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک انشاءاللہ آئیں گے، سب مخلص ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اور ہم نے آواز دی، یہ باتیں لکھا کرو، دہرایا بھی کرو، اور ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو جانب طور ایمن سے۔ ایمن دائیں طرف کو کہتے ہیں، یہ جانب کی صفت ہے، جانب طور، اور وہ جانب کیا تھی؟ دائیں۔ ٹھیک ہے جی، جانب طور، جانب مضاف، طور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف، ایمن اس کی صفت۔ اب ترکیب سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے قریب کیا اس موسیٰ علیہ السلام کو نجیّا، نجیّا سرگوشی کے لیے، خصوصی بات کی، اور بخش دیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی۔ دنیا میں بھائی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ قرآن مجید میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے دن ہر انسان بھاگ رہا ہوگا کہ مجھ سے کوئی عمل نہ مانگ لے، اپنے بھائی سے، من اخیہ آگے، و امہ ماں سے، باپ سے۔ تو سب سے زیادہ دکھ اور غم جو ہے اس میں شریک ہونے والا وہ بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ترغیب دلائی ہے کہ بھائی بھی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بھائیوں کی قدر کیا کرو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور بخش دیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون نبی۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اشدد بِهِ، دعا قبول ہوگی۔ اور ذکر کر قرآن کے آئینے میں اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، جو وعدہ کرتا وعدے پہ پورا اترتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ میں یہاں رہوں گا، 3 دن وہ نہ آئے، وہ آدمی تو حضرت وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ وعدہ کیا تھا، ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزرو جو آپ کا حکم ہے، تو پھر لیٹ نہیں گئے، چھری نہیں چل گئی۔ اللہ نے پھر اس کا کتنا بدلہ دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، وکان رسولا نبیا، تھا رسول نبی، رسول جسے نئی شریعت ملے، نبی جو پچھلی کا پرچار کرے، تو اس لیے رسول النبی، کل رسول 313 گزرے ہیں، نبی یا نبی تھا، خبریں دینے والا، اللہ کی خبریں لوگوں تک پہنچائی۔ رسول کا میں نبی پیغام، نبی کا میں نہ بلند، تو نبی بڑی شان والا ہوتا ہے۔ جی ہمیں اسماعیل علیہ السلام سے اور زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور صفت دیکھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کی۔ تو معلوم ہوا خود نماز کا پابند اور دوسرے کو حکم کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کل پڑھ رہے تھے نا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور یہاں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم کرتے تھے آل کو نماز پڑھو، وَالزَّكَاةِ زکوٰۃ دو، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا، وعدے کا سچا۔ پھر جناب نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اللہ کو بہت زیادہ پسند، اور نماز کا حکم شروع سے آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ادھر بھی دیکھیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ذکر کر قرآن کے آئینے میں ادریس کا۔ انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ادریس علیہ السلام بہت سچ بولنے والے، پھول کے بھی جھوٹ نہ بولنے والے نبی نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند کیا، بلند مقام میں نبوت کا مرتبہ عطا کیا۔ یا یہ جو روایت آتی ہے کہ چوتھے آسمان پہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے اٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے معراج والی رات چوتھے آسمان پہ دیکھا، وہ تو اور انبیاء کو بھی آسمانوں پہ دیکھا، لیکن ان کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ زندہ اٹھائے گئے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ان کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد، اور ان لوگوں کی اولاد سے جن کی ہم نے رہنمائی کی اور ہم نے چنا۔ جب ان پہ، ان اولادوں پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو گر پڑتے ہیں در حال سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اور عباد الرحمن کی شان ہی ہے، عاجزی ہوتی ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا سبحان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر جان نشین بنے ان کے بعد برے جان نشین۔ خلف کہتے ہیں برے جان نشین، خلف کہتے ہیں اچھے جان نشین۔ ان کے بعد وہ لوگ بھی آئیں جنہوں نے ضائع کیا نماز کو، قیام، رکوع، سجود، قعود، حمد، اللہ کی ثنا اور تابعداری کی، شہوات کی، مشتہیات کی، شہوت والی چیزوں کی۔ پس ان قریب وہ ملیں گے غیا، ہر شر کی جو جزا ہے اسے غی کہا جاتا ہے عرب میں، اور ہر خیر کو رشاد کہا جاتا ہے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کی اچھے، پس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پہ ذرے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ہمیشگی کے باغات ہوں گے، وہ جو رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بالغیب، دراں حال ہے کہ وہ جنات غائب ہیں اور وہ جنت سے غائب ہیں، یعنی اب بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، پھر مل جائے گی جنت، جنات عدن، جنات الفردوس۔ نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات، لیکن سلام سلام مستثنیٰ منقطع ہے، اللہ کی طرف سے سلام سلام، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس میں صبح و شام، ایک دوسرے کو سلام، فرشتے سلام، اللہ کی طرف سے سلام، اللہ سلامہ۔ بکرتم و عشیہ سے مراد صبح و شام ہے، لیکن اس کا مفہوم وسیع ہے، صبح و شام، خوشی غمی میں، جوانی بڑھاپے میں، امیری غریبی میں، سب ہے بکرتم و عشیہ۔ یہ جنت وہ کہ وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے مفعول، من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہوا، شرک نہیں کی، گناہ نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین کچھ دن وہی نہ لے کے آئے، میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل امین اتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے، توجہ، اتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے، وہ کتنے دن ہیں بھائی بولو؟ 15 دن ہو گئے، بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا کہ آپ نہیں آئے ہیں۔ اب یہاں میں خطیبانہ بات کرنے لگا ہوں، سننے والے بھی سن کے یہ نہ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، میں تحدیث نعمت پہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، ان کی دعائیں ہیں، میں مدرسین میں بیٹھوں تو ہم اثر میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھے تدریس کا ملکہ عطا کیا ہے، کچھ نہ کچھ کتابیں آتی ہیں، اور میں اگر خطباء میں بیٹھوں جو ہمارے ہم اثر ہیں، مجھے شرمندگی نہیں آتی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں خطیب ہوں چاہے چھوٹا سا ہوں، اور عملیات میں بیٹھوں تو کبھی مجھے رشک نہیں آیا، اسے عملیات زیادہ پتہ ہے، میرے پاس عملیات نہیں ہے، یا جنات جادو کا علاج مجھے نہیں پتا، یا فلاں وظیفہ نہیں پتا، الحمدللہ میں اپنے ضرورت کا حافظ العملیات ہوں، مجھے پتہ ہے، اور یہ میرے اساتذہ کی دعا ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں یہ خطیبانہ بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ جبرائیل امین نے معذرت کی، اللہ کے پیغمبر آپ فرما رہے ہیں اتنے دن نہیں آئے ہو، ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا آپ کے بغیر، تمام انبیاء کے پاس ہم کچھ دفعہ آئے، اعداد و شمار ہیں، آپ کے پاس تو ہم 25,000 دفعہ آئے ہیں۔ یہ خطیبانہ انداز بھی میں نے کہا۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک فاضل دیوبند تھے، مولانا محمد حسین رحمہ اللہ تعالی، ان کے آگے شاگرد تھے مولانا غلام مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھی بڑی اچھی، قدوری پوری پڑھائی تھی تقریباً، شرح میں تعامل غالباً صغرا کبرا، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، ہدایت الناو، کچھ کافیہ، شرح تہذیب، مرقات، یہ سغوجی، تعریف الاشیاء، وہ ان کے شاگرد تھے، تو میں ڈائریکٹ ان کا شاگرد نہیں، وہ جمعہ پڑھتے تھے اور میں کبھی کبھی جمعے پہ تقریر کرتا تھا، اس وقت میں موقوف کرتا تھا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ حبیب رحمان کو کہو علمی باتیں کرنی ہیں، کبھی ڈھیلی بات نہیں کرنی، تو مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ بات کریں، تو اس لیے 25,000 دفعہ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب معذرت کرتے ہیں، جبرائیل امین دیکھا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر ہم اجازت لے کے آتے ہیں،
تو معلوم ہوا بار بار جبرائیل امین کا آنا باذن اللہ تھا. جی اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے، جو ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، اللہ کے ملک اور خلق میں ہے، اور جو اس کے درمیان ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا. تاخیر کسی مصلحت کی وجہ سے ہوئی، معذرت کی ہے کس نے؟ جبرائیل امین نے. واقعی نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ازالہ شبہات کے بعد دعوی صورت کا ذکر. جو آسمان و زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، اور لاڈلے پیغمبر آپ بھی قائم رہیں اس کی عبادت پہ. حل تعلم لہ سمیہ ہے مماثلا فی الصفات والافعال، کیا تو جانتا ہے اس کے لیے کوئی مشابہت رکھنے والا، اس کی صفات اور افعال کا کو مالک دیکھتا ہے؟ تو کوئی نہیں جانتا. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کے لیے ایسی صفتوں والا کوئی نہیں. سورت کا دوسرا حصہ شکوہ. مکۃ المکرمہ میں آپ کی روحانی ماں میرے ساتھ تھی. رمضان کا مہینہ تھا، اللہ مجھے 2 دفعہ رمضان میں لے گیا، اور رمضان میں عمرہ کرنا میرے آقا نے فرمایا گویا اس میرے امتی نے میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے. اللہ آپ سب کو، پوری امت کو، آپ کے ماں باپ، بہن بھائیوں کو ہاکذا میرے لیے دعا کرے، اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو باب فات پہ میں بیٹھا تھا، گلاس بھر کے میں نے رکھے اس کے زمزم کے، اور کھجور تھی. عجیب وہ جنت والا منظر تھا. اللہ پھر دکھا تو ایک عربی آدمی تلاوت کر رہا تھا یہ آیات، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ. میری کوئی بات بغیر ربط کی نہیں ہوتی. یہ آیات پڑھ رہا تھا اور اتنا رو رہا تھا کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی رونا آ گیا. چلو اگر وہ زندہ ہے، کون تھا؟ اللہ لمبی زندگی دے، صحت دے. فوت ہو گیا تو اللہ غریق رحمت کر. الانسان یہ عام ہے لیکن مراد خاص ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذکر عام مراد خاص. انسان سے مراد کافر انسان ہے. کون مراد ہے؟ اور کہتا ہے انسان کافر. کافر انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، البتہ ان قریب میں نکالا جاؤں گا درالے کی زندہ. منکر ہے نا باس کا، جو ساتھی دائیں بائیں بیٹھو ایک دوسرے کو جگا دو. جواب شکوہ، کیا بھلا انسان یاد نہیں کرتا بے شک ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. ذکر ہی کوئی نہیں تھا، قابل تذکرہ ہی نہیں تھا. تخفیف اخروی، پس قسم ہے تیرے رب کی البتہ ضرور بے ضرور ہم انہیں جمع کریں گے، اور شیاطین کو جنہوں نے انہیں گمراہ کیا، پھر البتہ ضرور بے ضرور ہم انہیں پیش کریں گے جہنم کے ارد گرد درالے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. جسیا دعیا، قانون لگائے دعیون والا. پھر ہم البتہ ضرور بھی ضرور نکالیں گے ہر جماعت میں سے کون ان میں سے زیادہ سخت ہے رحمان پہ بیعتبار نافرمانی کے. بڑے بڑے برائی اور بے ایمانوں کے چیئرمینوں کو ہم باہر نکالیں گے. ایونیت ان کی 4 حالتیں ہیں نا جی. ایہم ہوا اشد علی الرحمن عتیا، ایہم بس. پھر البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہوں گے جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے. نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مگر جہنم میں وارد ہونے والا ہوگا. ہر ایک جائے گا لیکن اہل ایمان کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. دوسری تفسیر کے مطابق نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر پل صراط سے گزرنے والا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے رب پہ یہ بات طے شدہ کہ ہر کوئی گزرے گا پل صراط سے.
پھر ہم نجات دیں گے تاکیب ذکری، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو شرک اور کفر گناہوں سے بچے، صحیح سلامت پل صراط سے گزر جائیں گے، اور چھوڑ دیں گے، پھینک دیں گے ہم مشرکوں کو اس میں درالے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ اور جب پڑھی جاتی تھی ان پہ ہماری آیات واضح، کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کون سا دو فریقوں میں سے بہتر ہے بیعتبار مقام کے، زیادہ اچھا ہے بیعتبار سرکشی کے، سرگوشی کے، کون اچھا ہے؟ لڑکیوں، میں ابھی نماز کے بعد چکر لگا کے آیا ہوں درسگاہ میں، ذرا خیال کرو، توجہ سے بیٹھو اور سنا کرو، اور صبح صبح گپ نہیں، نماز کے ٹائم تلاوت کر لیا کرو۔ اور شہری لڑکیاں، تمہارے کہنے پہ دروازہ کھل جاتا ہے لیکن آنے کی تکلیف تمہاری نہیں ہوتی، دیر سے آتی ہو، جلدی آیا کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تخفیف دنیاوی، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، وہ زیادہ اچھی تھیں بیعتبار سامان کے اور نمائش کے، مال و متاع بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، ان کے پاس مال و متاع زیادہ تھا۔ آج کی بیناکاری دیکھے تو ٹیلے لگا لیتے ہو، ڈسٹمپر کرا دیتے ہو، وہ ہاتھوں سے جو کاریگریاں کرتے تھے آج ایسے مستری کوئی نہیں ہے۔ آج جی کوٹھی بنائی ہے، اس کا جی جو واش روم ہے نا، اس پہ کوئی 10 لاکھ روپے لگا دیا ہے، کوئی اس میں اب پیشاب کھل کے آتا ہے، غریب نہیں کرتے واش روموں میں۔ یہ جب اللہ ناراض ہوتے تو پھر پیسے اس طرح مٹی اور سیمنٹ میں ضائع ہو رہے ہوتے، میانہ روی کر کے آگے چلو، 10 لاکھ روپے جی واش روم پہ لگا جی، اور 5 لاکھ جی، 10 لاکھ جی، 20 لاکھ باورچی خانے پہ لگا دیے، تو وہاں کوئی کیا مطلب دال رکھو تو گوشت بن جاتی ہے، گوشت کو جنت کے کھانے بن جاتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچیاں، دنیا نام ہے گزارے کا، گزارا کرو۔ وہی بہن بھائی کئی غریب ہے جنہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، کئی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جہیز نہیں ہے جی، تو وہ زیادہ اچھے تھے بیعتبار سامان کے اور نمائش کے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، من کان فی الضلالہ، جو ہے کفر اور شرک میں، پس چاہیے کہ بڑھا رہا ہے اسے رحمان بڑھانا، مال و دولت زیادہ ہے، استدراجن، وہ گمراہی اور سرکشی میں بڑھ رہا ہے جی، اللہ بڑھا رہے، کیا مطلب اللہ نے ڈور چھوڑی ہوئی ہے، یہ مقصد ہے۔ پس چاہیے کہ بڑھائے اس کے لیے، رحمان بڑھانا کیا مطلب، گمراہی اور سرکشی میں بڑھ رہا ہے، مال و دولت زیادہ مل رہا ہے، یہاں تک کہ جب دیکھ دیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یا عذاب ہوگا دنیا میں، قتل اور قیدی بنیں گے، یا قیامت کے جہنم میں داخل ہوں، پس ان قریب جان لیں گے اس کو جو ہے برا بیعتبار مکان کے، زیادہ کمزور بیعتبار لشکر کے، وہ جہنمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو راہ راست پہ ہیں، ہدایت میں، جیسے گمراہوں کو گمراہی میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بیعتبار ثواب کے، اور بہتر ہیں بیعتبار لوٹنے کے، نیک اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے، ورنہ سارے دوست چلے آئیں گے۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے مولوی شبالو صاحب، تو کئی دوست جنازے میں بھی نہیں آتے، قبر پہ بھی نہیں، کئی قبر تک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ جتنا بھی محبت رکھنے والا کو قبر میں ساتھ نہیں لیٹتا ہے، ساتھ جاتے تو نیک اعمال جاتے۔ شکوہ ما تخویف اخروی، کیا بلا دیکھے تو نے اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، اور باوجود اس کے کہتے ہیں بالفرض میں قیامت کے دن اٹھایا گیا تو البتہ ضرور بے ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ فرمایا ثمرہ ایمان اور اعمال صالحہ، اس میں جنت میں سب کچھ ملے گا، اولاد بھی دوبارہ سامنے ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور ثمرہ کفر اور اعمال سیئہ وہ مال و ولدہ نہیں ہے، ذلت ہے۔ کیا جھانک کے دیکھا اس نے غیب کو کہ اسے خیر ملے گی، یا اس نے رحمان کیا وعدہ لی ہے، کچھ بھی نہیں، کلا کلا۔ یہ سورت
دیکھ لینا مکی ہے کہ مدنی ہے؟ جس میں کلا آئے وہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ اور جس میں آیات سجدہ آئے مکی، جس میں آیات سجدہ آئے مکی، جس میں نفاق کا ذکر ہو منافقت کا وہ، اور جس میں جہاد کا ذکر ہو وہ بھی۔ کلا ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھنے کا حکم دیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور ہم زیادہ کریں گے اس میں کو عذاب میں زیادہ کرنا، جناس الاشتقاق، اور ہم وارث ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، مال اولاد یہاں چھوڑ کے چلا آئے گا، وَيَاتِينَا فَرْدًا، آئے گا ہمارے پاس اکیلا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، زجر مشرکین، اور بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا معبود تاکہ وہ معبود ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنے، شفاعت کریں، مدد کریں، زبردستی چھڑا لیں۔ کلا 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 ہرگز نہیں، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، تم نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، شیطان کی تھی، اور ہو جائیں گے وہ ان کے خلاف مددگار، جھٹلائیں گے، لعنت بھیجیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی عبادت کرنے والے ان پہ لعنت بھیجیں گے، ناراض ہوں گے، زدہ ہو جائیں گے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کرنے والے، ملائکہ کی عبادت کرنے والے، اور کسی کے، کیا تجھے علم نہیں ہے بے شک ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کافروں پہ، جناس الاشتقاق، تعزهم عزا، انہیں بھڑکاتے ہیں بھڑکانا، اللہ کی نفع، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے یہ گناہ کر لیں، بس آپ ان پہ جلدی نہ کریں کہ جلدی سزا مل جائے۔ انما نعد لهم عدا، یا نعد مولا حافظ اللہ صاحب، یہ جناس الاشتقاق ہے، نعد عدا۔ رات میں نے ایک تقریر سنی، عبد الرحمن کو اللہ لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کو بھی اللہ عالم بعمل بنائے۔ یہ مجھے کبھی کبھی ان لوگوں کی تقریریں سناتے ہیں جو جاہل ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابو پھر رد کرتا ہے، سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ رات ایک مولوی صاحب جو نام میں نہیں لیتا، کسی مکتبہ فکر کا ہے اور بڑا اس کا مقام ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور سننے والے بھی، یقین کرنا اگر ہو تو عبد الرحمن سے سن لینا۔ احمد کا معنی کیا کر رہا تھا؟ احمد اس میں تفضیل ہے، زیادہ تعریفیں کرنے والا، تو وہ کہہ رہا تھا حمد یحمد حمدن نحمدن، پتہ نہیں کیا پڑھ کے کہتے سن لو صرف سنو، اور علمی باتیں سنا کرو کہ احمد واحد متکلم کا صیغہ۔ اب دیکھو نا، احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، بے شک عبد الرحمن سے سن لو، بڑا خطیب ہے، اتنا پتہ نہیں اس ظالم کو کہ احمد واحد متکلم کا صیغہ ہے یا اس میں تفضیل ہے۔ تو صرف ناف پڑھنی ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنی جس طرح رات اس نے مجھے سنا ہے، اور میں نے پھر ذمہ لگایا غالباً ذی الرحمان صاحب کی کہ اسے ٹیلی فون کرو اور اسے کہو کہ خیال کرو، یہ تم نے گستاخی کی ہے کہ احمد کو واحد متکلم بنائے، پھر میں نہ کیا کرو۔ اگر کسی میں کوئی چیز ہو، بجائے مذاق اڑانے کے اس کی اصلاح کرو، اسے بتاؤ، انشاءاللہ ذی الرحمان صاحب اسے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو انما نعد، صرف کے لحاظ سے دونوں کا مادہ ایک ہے نا، نعد لهم عدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بشارت اخروی، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کے، وفدا جماعت بنا کے، مہمان بنا کے آئیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تخفیف اخروی، وہ بشارت ہے، اور ہم چلائیں گے کافروں مشرکوں کو جہنم کی طرف، درحالِ پیاسے ہوں گے وہ، وفدا مہمان، سب کچھ ملے گا، یہ پیاسے، نہ مالک ہوں گے شفاعت کے، نہ مالک ہوں گے وہ شفاعت کرنے کے،
شفاعت اللہ کی رحمت کا بہانہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے ہاں وعدہ پکڑا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس نے اللہ کے ہاں وعدہ، یعنی اللہ نے اجازت دی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت 7 پڑھنا۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، توجہ کرنا، وہ شفاعت کرے گا، یعنی خود مشرک کافر نہیں، مومن ہے، وہ شفاعت کرے گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مالک ہوں گے شفاعت کے، یعنی مشفوع اللہ وہ ہوں گے جو مومن ہوں گے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا، کافروں کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ اور کہنے لگے اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنا لی، متبنا بنا لیا۔ جو یہ کہتے ہیں جو عرش پہ تھا خدا بن کر مدینہ میں اترا مصطفیٰ بن کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ معبود ہے، سب عابد ہے، وہ رازق ہے، سب مرزوق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ نافع ہے، وہ ضار ہے، اس نے اپنی صفات کسی کو نہیں دی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لال، جیسا موتی، جیسا لاڈلا نہ کوئی آیا ہے نہ آنا ہے، لیکن لیس لک من الامر شیء، اللہ کے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جی تو کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی، لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تاکید تو آئے ہو بہت بھاری چیز کو۔ یہ نہ کہا کرو عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ قریب ہے کہ آسمان اس قول اور بول کی وجہ سے پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کے، حد ٹوٹ کے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پکارے رحمان کے لیے اولاد۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے ایک دوست تھے مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ محمد اسحاق مرحوم مغفور کے بیٹے، فوت ہو گئے۔ میں اس وقت درس دیتا تھا عشاء کی اذان کے بعد جماعت تک، تو وہ ایک دن آئے، جلدی جلدی کہیں جا رہے تھے، مجھے کہنے لگے آج درس دو، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اچھا ساتھی ہو تو یاد آتا۔ اور نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ اولاد بنائے، یہ بار بار رحمان کیوں آ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نہیں ہے سارے کے سارے جو آسمان و زمین میں ہیں، الا آت الرحمن عبدا، مگر آنے والے ہیں، لفظی میں نہ آنے والا ہے لیکن من جمع کے لیے نا، مگر آنے والے رحمان کے پاس بندے بن کے۔ لقد احصاهم، البتہ تحقیق اللہ نے انہیں گن رکھا ہے، وعدہم عدا، اور انہیں شمار کر رکھا ہے۔ شمار کرنا اللہ کو پتہ ہے، وہ سب محفوظ ہے فی لوح محفوظ۔ وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے وہ آنے والے ہوں گے قیامت کے دن درالے اکیلے۔ یہ جو لفظ ہے نا جملہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن، جس لڑکے لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو، ہر جمعرات عشاء کے بعد تہجد سے پہلے 1001 دفعہ پڑھے اور 7 جمعرات پڑھے، انشاءاللہ اس کا رشتہ ہو جائے گا اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو، کون کون کرو گے؟ کون کون کرو گے یہ وظیفہ؟ ماشاءاللہ۔ اور بھائی کوئی؟ ماشاءاللہ، غلاب بھی ہے ہاتھ چوسی۔ اور بھائی کون کرے؟ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں سائی، تسی بھی ہاتھ کھڑا کر، کچھ شرم حیا کر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے،
ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان محبت کو۔ ودا مودت، مودت ٹوٹتی نہیں ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ احمد کی قاری نام اللہ سے محبت ہے، ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر مودت ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ اور ودا امیر صاحب اس کو کہتے ہیں جو زبردستی محبت رکھے۔ ایک تو ہے نا توجہ کرانا، دعائیں کرنا، نہیں، وہ خود زبردستی محبت رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسی محبت پیدا کروں گا، ان قریب کر دے گا ان کے لیے رحمان ودا۔ نیک آدمی کے ساتھ پہلے اللہ محبت رکھتے ہیں، پھر فرشتوں میں اعلان، پھر دنیا میں نیک لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، با میں نے ہلاک ہے، بس نہیں سوا اس کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان پہ، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے متقین کو، اور ڈرائیں آپ کے اس کے ذریعے قوم جھگڑالو کو۔ اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو کدھر گئی ہیں؟ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ او تسمع لہم رکزا، یا سنتا ہے تو ان کے لیے کوئی کھس کھس کی آواز، صوتاً حفیہ، کوئی آواز نہیں، چلے گئے، اس طرح تم نے بھی چلے جانا ہے۔ آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں تو کوئی کہے استاد جی توحید کہاں ہے آخر میں؟ تو یہ توحید نہیں ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ سب ہے۔ اور آخر میں ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کیا، اور قرآن سارے کا موضوع ہی کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہر صورت کے آخر میں توحید ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ سورہ طٰہٰ سارے ربط خلاصے، یہ سبق ہے بھائی آج کا، سارے ربط خلاصے تحفۃ الحبیب سے، کل یاد انشاءاللہ۔ کب امتحان ہے فارغ؟ آج کسی ٹائم لے لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اہل ایمان، قدیم جدید، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتے، اپنے بیگانے، جتنے فوت ہو گئے اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا برحمتک یا